جو کہ رب کی طرف سے بندے کو القاء ہو، رہنمائی ہو، پیغام ہو، بشارت ہو، فرمایا کہ یہ وہ سب سے اول، سب سے ممتاز، سب سے افضل اور سب سے روحانی قسم ہے خواب کی، جو کہ اللہ والوں کو نظر آتے ہیں، یا اللہ کے نیک لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا سب سے افضل اس میں، کہ فرمایا کہ شیطان ہر بندے کا روپ دھار لیتا ہے، ہر چیز کا روپ دھار لیتا ہے، مگر وہ روپ نہیں دھار سکتا، تو فرمایا کہ میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ اگر جو اپنے خواب میں میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو فرمایا حق اور سچ ہے۔ الی الرحمن، جو کہ رب کی طرف سے بندہ خواب دیکھتا ہے، سچے خواب، نیک خواب، اچھے خواب، پاکیزگی والے خواب، خوشخبری والے خواب، کہ جس میں خود وہ اطمینان محسوس کرتا ہے، خود وہ خواب دیکھنے کے بعد خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، یا ایسا پیغام اس کو دیا جاتا ہے کہ اٹھنے کے بعد اس خواب کا اثر اس کی طبیعت پر ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی بندہ نحوست محسوس کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے دیکھنے کے بعد بندہ اس کی فکر میں پڑ جاتا ہے، یا اس نتیجے کی طرف توجہ اور دھیان دیتا ہے کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تو وہ کیا تھا۔ اچھے خوابوں کا دیکھنا، فرمایا کہ الی الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے ہیں۔ پھر جو دوسری خواب کی قسم ہے، فرمایا کہ الی الرجحان، جو کہ انسان کا رجحان ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں سارا دن باتیں چلتی ہیں۔ اب اس کی بڑی پیاری مثال اکثر جو کبھی جس پیشے سے بھی وابستہ لوگ ہیں، خصوصاً کاروباری حضرات کا اس میں کافی ذکر آتا ہے، جو دکانیں چلاتے ہیں، جو اس طرح اور معاملات میں جن کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے، اکثر وہ اس قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ سارا دن ان کا دماغ اس کام میں چلتا ہے کہ کس کو پیسے دینے ہیں، کس سے لینے ہیں، کبھی منشی کو آواز دے رہے ہیں، کبھی جو ہے تفکرات میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی رجسٹر کھول رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی ایک سے جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، مال پہنچا نہیں پہنچا، کیا معاملہ ہے، کسی کا آرڈر دیا نہیں دیا، سارا دن دماغ ان کا یہی کام کرتا رہتا ہے۔ جب وہ نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو الی الرجحان، پھر خواب میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے جو ہے اس دکان میں کسی چیز کو کم پاتے ہیں، حتیٰ کہ نیند میں بول بھی رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کی کوئی چیز کھو جاتی ہے، کبھی وہ کسی کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو بہت زیادہ منافع ہو جاتا ہے، وہ خوشی میں جو ہے خواب میں شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ معاملات، انسان جس کام میں زیادہ دھیان دیتا ہے، حتیٰ کہ جو چیز ذہن میں لے کر سوچ کر وہ سوتا ہے، تو وہی کی وہی چیز اس کے خواب میں آتی ہے۔ تو یہ الی الرجحان ہے، جو کہ اس کے ذہن میں سارا دن بات چلتی ہے، پھر وہی چیزیں اس کے خواب میں آ جاتی ہیں۔ اب تیسرا جو کہ خطرناک کیٹیگری ہے، اور شیطان کا ہمیشہ یہی کام ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خیر کی خبر اہل ایمان تک نہ پہنچے، کبھی کوئی خیر کی بات اہل ایمان نہ کریں، کبھی کوئی خوشی یا راحت کا معاملہ اہل ایمان تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر وہ خواب میں دکھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی اس پر بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس میں بھی میں نے بتایا کہ فرق ہے، ضروری نہیں کہ یہ بھی شیطان کا خواب ہو، نہ، لیکن اکثر و بیشتر ایسے معاملات یہ شیطانی ہوتے ہیں کہ جس میں ڈراؤنے خوابوں کا آنا۔ پھر اکثر ہماری روحانی لائن میں زیادہ ڈراؤنے خوابوں کا دیکھنا یہ جنات کی بھی ایک قسم ہے اور جادو کی بھی ایک قسم ہے، کہ جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو یا جادو ہوا ہو یا اثرات ہوں، تو فرمایا کہ ہمیشہ وہ بھی جب خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ برے خواب دیکھتا ہے، اس کو ہمیشہ برے خواب۔ پھر خوابوں میں بھینسوں کا نظر آنا، سانپ اور بچھوؤں کا نظر آنا، کتوں کا نظر آنا، پھر ان کی اپنی کیفیات ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کتے کا نظر آنا بھی ایک رزق کی طرف بشارت ہے، مگر وہ بھی اس کے معاملات مختلف ہیں، مگر زیادہ تر کتوں کا، بچھوؤں کا، سانپوں کا، بھینسوں کا نظر آنا فرمایا کہ یہ جنات کی قسم ہے۔ یا پھر جو سانپ اور بچھو دیکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی دشمن کی طرف علامت ہے۔ پھر سانپ خواب میں کسی کو ڈسے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ وہ پھر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر سانپ کو خواب میں مار دیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنات، یہ نہیں کہ دشمن انسانوں میں ہو، جنات بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں، جنات، شیاطین۔ پھر شیاطین میں ضروری نہیں کہ وہ جنات شیاطین ہوتے ہیں، ہمارے انسانوں میں کم شیاطین ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ویسے اب بات ذہن میں آ گئی تو چلو، کہتے ہیں کہ انسان کی بھی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اب ویسے میری ذہن میں بات آ گئی، ایک فرمایا کہ وہ انسان
کہ جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو رکھا ہے، جس کی صفت میں احسان ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ بھی وہ اچھائی میں دے گا، اگر اچھائی نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی اس کا بدلہ اچھائی اور احسان میں ہوگا۔ فرمایا کہ سب سے افضل جو قسم ہے، سب سے اچھی جو قسم ہے انسان کی، وہ یہ والی ہے، اور انسانوں میں ہے جن کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے، اللہ کے نیک نیک بندے کہ جن کو